کر طیبہ تیرا وہ کربل کو جانا یاد ہے، اور نسبت تیری انتہائی عزتوں کے لائق جمیع حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم، اس کا فضل، اس کا احسان کہ ہم زندگی میں ایک مرتبہ پھر اس کے پاک مقدس معطر و مطہر گھر میں اس کا اور اس کے پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ دعا گو ہوں اللہ رب ذوالجلال ہمارا یہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ پچھلے جمعہ مبارک ہم نے اپنی گفتگو کا اینڈ یہاں پہ کیا تھا کہ 9 محرم الحرام امام علی مقام اور آپ کے جمیع رفقا میدان کربلا میں ڈیرے لگائے ہوئے ہیں۔ اگر کسی عاشق کے انداز میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ وہ جو کھلا صحرا تھا، بیاباں تھا، امام علی مقام اس بیاباں کو آباد کرنے کے لیے تشریف فرما۔ امام علی مقام میدان کربلا میں تشریف فرما ہیں۔ عصر کی نماز کا وقت ہوا، اذان دی گئی، امام علی مقام کی طرف سے امام علی اکبر نے اذان کہی، ادھر دوسری طرف بھی اذان کہی گئی۔ اذان اس لشکر میں بھی تھی، اذان اس لشکر میں بھی تھی۔ یہیں پہ ہم نے بات ختم کی تھی پچھلے جمعہ مبارک، یہیں سے آغاز کریں گے۔ اذان ادھر بھی دی گئی، اذان ادھر بھی دی گئی، نماز ادھر بھی ادا کی گئی، نماز ادھر بھی ادا کی گئی، لیکن نماز مقبول وہی ہے جس کا امام یا حسین ہو یا حسین کا پیروکار ہو۔ نماز وہی مقبول ہے جس کا امام یا خود حسین ہو یا حسین کا پیروکار ہو۔ جس نماز کا امام حسین نہ ہو یا حسین کا پیروکار نہ ہو، بلکہ کوئی یزید یا یزید کی وکالت یا یزید کا پیروکار ہو یا یزید کی فکر والا ہو، وہ نماز مقبول نہیں بلکہ ڈھونگ ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں ہر لمحہ امام علی مقام کے وفاداروں میں شامل رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ قدم قدم پہ ایمان لڑکھڑا جاتے ہیں۔
قدم قدم پہ ایمان ڈگمگا جاتے ہیں. یہ وہ فتن دور ہے کہ جہاں پہ ہم ذرا سی ناراضگی کے ذرا سی چھوٹی سی ناراضگی کے بدلے میں اپنا ایمان پیش کرتے ہیں. آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات آئے, کہیں پہ آپ کو واضح طور پر نظر آ رہا ہو کہ حق جو ہے وہ کسی سمت ہے, کسی دوسری سمت اگر برادری یا برادری کا کوئی فرق آ جائے تو ہم حق کو چھوڑ کے اگر برادری کے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر سن لو ہم امام علی مقام کی فکر پہ چلنے والے نہیں بلکہ یزید کی فکر پہ چلنے والے. اللہ محفوظ رکھے. خیر 9 محرم الحرام ہے, نماز عصر ادا ہوئی. ادھر ابن زیاد نے خط بھیجا اپنی فوج کی طرف, اتنے دن ہو گئے ہیں تم نے ابھی تک امام حسین کو نہ بیعت کے لیے راضی کر سکے ہو, نہ ہی کوئی اور معاملات کر سکے ہو. اب تمہارے پاس وقت نہیں ہے, جلدی سے کرو, حسین کو اپنے انجام تک پہنچاؤ. اگر تمہارے پاس کی بات نہیں ہے تو پھر میں ایسا کرتا ہوں, بڑی بڑی گورنیاں لگی تھی گاؤں پہ, بڑے بڑے ملکوں کی بادشاہتیں لگ گئی تھی. یہ جو لگے ہوئے تھے نا جرنیل بن کے, انہیں بڑے بڑے آگے محلات نظر آ رہے تھے, لیکن ان بدبختوں کو کیا پتا تھا یہ محلات یہیں پہ رہ جانے ہیں. رہتی دنیا تک کسی نے ان محلات کے اوپر تھوکنا بھی نہیں ہے, لیکن جو امام علی مقام کے ساتھ ہو گیا رہتی دنیا تک دنیا اسے سلام کرتی رہے گی, رہتی دنیا تک اسے سلامیاں پیش کی جاتی رہیں گی. اب آپ جو کا 9 محرم الحرام عصر کی نماز ادا ہو رہی ہے, ادھر یزیدی فوج میں ہلچل مچ گئی, تیاریاں ہو رہی ہیں. امام علی مقام نے حضرت ذات عباس کو حکم دیا, فرمایا عباس جاؤ پتہ کر کے آؤ یہ کیوں ہلچل ہو رہی ہے, کس چیز کا شور بپا ہے. جب آپ گئے تو واپس آ کے بتایا ہے امام علی مقام کو تیاری کر رہے ہیں, جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. امام علی مقام نے فرمایا اچھا اگر وہ جنگ ہی کرنا چاہتے ہیں تو پھر انہیں کہہ دو آج کی رات کی مہلت دے دو, آج کی رات حسین اپنے رب کی خود کی عبادت کرنا چاہتا تھا. احباب ذوالفقار امام علی مقام نے حضرت غازی عباس رحمۃ اللہ کو بھیجا, فرمایا عباس جاؤ جا کے ان یزیدیوں کو کہہ دو اگر تمہارے مقدر میں بدبختی لکھ کے دی گئی ہے, اگر تم نواز رسول سے جنگ ہی کرنا چاہتے ہو, اگر تم علی کے شہزادے سے جنگ ہی کرنا چاہتے ہو, اگر تم فاطمہ کے لال سے جنگ ہی کرنا چاہتے ہو تو پھر ایسا کرو آج کی رات کی مہلت دے دو. آج کی رات حسین جی بھائی نے اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہے. فرمایا آج کی رات حسین اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہے, اور پھر ساتھ ساتھ ایک اور رات سے بھی پردہ اٹھانا تھا. امام علی مقام نے یہ پردہ بھی ہٹانا تھا کہ کل کا کوئی دانشور یہ نہ کہہ دے دیکھو جی حسین نے اپنے ساتھیوں کو دھوکے میں مروا دیا ہے, حسین نے اپنے ساتھیوں کو زبردستی وہاں پہ قتل کروایا ہے. امام علی مقام نے وہ پردہ بھی اٹھانا تھا, آگے چل کے بات کریں گے. امام علی مقام کی طرف سے غازی عباس جب گئے کہا اے شمر اے ابن عمر ابن سعد, امام علی مقام نے ایک رات کی مہلت مانگی ہے, آج کی رات ہم اپنے رب کی خوب جی بھر کے عبادت کرنا چاہتے ہیں. جب عمر بن سعد نے کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ ایک رات کی مہلت دو, دہلم کے کافر بھی مانگتے ہم انہیں بھی دے دیتے, اور تمہیں ایک رات کی مہلت دے دی گئی ہے. امام علی مقام کو جب آگے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خبر سنائی کہ انہوں نے ایک رات کی مہلت دی ہے, امام علی مقام نے مغرب کی نماز ادا کی, مغرب کی نماز ادا کی, عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد امام علی مقام نے خطبہ دیا. الحمدللہ رب العالمین, اللہ رب ذوالجلال کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد امام علی مقام اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے اے میرے ساتھیوں, اس وقت پوری کائنات میں ہم سے خوش نصیب کرانا کوئی موجود ہی نہیں ہے. فرمایا اللہ رب الجلال کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس مالک کائنات نے ہمارے اوپر ہمارے نانا کے گھر میں قرآن کو نازل فرمایا ہے. فرمایا اس مالک کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس مالک و خالق نے ہمارے نانا جان کو خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے. خطبہ عرض کرنے کے بعد امام علی مقام اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے ساتھیوں دیکھو یزید کی دشمنی میرے ساتھ ہے,
حسین کے ساتھ ہے وہ میرے خون کا پیاسا ہے، اسے میرا سر چاہیے، اسے میری بیعت چاہیے، بیعت نہ ملی تو اسے میرا سر چاہیے۔ تمہارے ساتھ اس کی کوئی دشمنی نہیں ہے، تمہارے ساتھ اس کا کوئی سروکار نہیں ہے، تمہارے ساتھ اس کی کوئی عداوت نہیں ہے، تم اس کے مقصود نہیں، میں اس کا مقصود ہوں، میں اس کا مقصود ہوں، اسے میری بیعت یا میرا سر چاہیے۔ میں حسین تم سب کو خوش ہو کے اجازت دے رہا ہوں، اگر تم میں سے کوئی جانا چاہے تو رات کی تاریکی میں چلا جائے۔ میں حسین کل نانا جان کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کروں گا، بلکہ اپنی مرضی سے تمہیں اجازت دے رہا ہوں۔ اور میں اگر تم میں سے کوئی جانا چاہے تو جا سکتا ہے، تمہارے ساتھ یزیدیوں کا کوئی مقابلہ نہیں، نہ ہی اسے تمہارے ساتھ کوئی مطلب ہے۔ یہ میری بیعت چاہتے ہیں یا میرا ساتھ چاہتے ہیں؟ تم میں سے اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو چلے جاؤ، اپنے گھروں کو چلے جاؤ، جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ گویا امام علی مقام نے جو گفتگو کی، کسی شاعر نے اس کا بڑا ہی حسین نقشہ کھینچا۔ کہنے والا کہتا ہے کہ ہیں میرے ہی لیے سامنے فوجوں کی دیواریں، چمکتی ہیں فقط میرے لیے لشکر کی تلواریں، اور میں خوش ہوں کر اجازت دے رہا ہوں، تم چلے جاؤ، جہاں جاؤ رہو خوش زندگی کی راتیں پاؤ، مجھے سینے پہ نیزوں برچھیوں کے وار سے دو، میری گردن سے ہونے مصطفیٰ کی نہر بہنے دو، مجھے رہنے دو چورو جبر کی خونی ہوا میں۔ لوگ کہتے ہیں دھوکے کے ساتھ بلایا گیا، لیکن امام علی مقام اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں میں خود آیا ہوں ان خونی پناہوں میں، چلے جاؤ بلائیں کربل میں لا کے آئیں گے، دعائیں ابن حیدر کی تمہارے کام آئیں گی۔ امام علی مقام نے جب اپنے ساتھی سے کہا نا کہ چلے جاؤ، حکم دیا چراغ کو بجھا دو، ہو سکتا ہے چراغ جل رہا ہے روشنی میں تیری آنکھوں کے سامنے کوئی اٹھ کے جانے کی ہمت نہ کر پائے، چراغ بجھا دو، اندھیرا ہو گیا۔ تو امام علی مقام کہنے لگے آپ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، لیکن سامنے بیٹھنے والے میرے اور آپ جیسے کمزور ایمان والے نہیں، بلکہ سامنے بیٹھنے والے حسین کے حقیقی غلام بیٹھے تھے۔ آباب ذوالفقار جب امام علی مقام نے چراغ گل کروایا، چراغ بجھوایا، پر میں اب چراغ بجھ گیا ہے، اندھیرا چھا گیا ہے، اندھیرے کے عالم میں جانا چاہتا ہے جو چلا جائے، تمہارے ساتھ یزید کی کوئی جنگ نہیں، کوئی مخالفت نہیں، کل رہتی دنیا تک دنیا والوں کو پیغام دے دیا۔ ادھر ایک وہ بدبخت ہیں جو 22,000 کی فوج ہونے کے باوجود قدم لڑکھڑا رہے ہیں، خط لکھے جا رہے ہیں اور فوج بھیجی جائے، ادھر یہ نواز رسول ہے۔ کہنے والے کسی بدبخت نے کہا تھا 2 شہزادوں کی جنگ ہے، اور میں نے کہا کیسے شہزادے؟ شہزادہ تو یہ ہے، وہ تو لعنتی اور بدبخت ہے، شہزادہ تو اسے کہتے ہیں۔ اس کے فوجی اتنے نہ ڈر کہ 22,000 سامنے 72 ہیں، پھر بھی کہہ رہے ہیں اور فوجیں بھیجی جائیں۔ ادھر نواز رسول کی شہزادیت کو دیکھو نا، یہ 72 پوتر لے کر کے کہہ رہے ہیں تم میں سے جو جانا چاہے جا سکتا ہے، میں حسین اکیلا یہ کافی ہوں، اور میں جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، میں حسین اکیلا یہ کافی ہوں۔ کچھ دیر کے بعد جب چراغ جلایا گیا تو کیا منظر ہے، آہیں اور سسکیاں جاری ہیں، آنسوں کے دریا جاری ہیں، سارے کے سارے غلام اٹھ کے جانا تو دور کی بات ہے، کوئی اپنی جگہ سے 1 انچ بھی ہلا تک نہیں ہے۔
اپنی جگہ سے 1 انچ تک بھی ہلا بھی نہیں ہے. پوچھا جب میں نے تمہیں کہا تھا چلے جاؤ خوش ہو کے اجازت بھی دے دی تھی تم گئے کیوں نہیں؟ غازی عباس سب کی ترجمانی کرتے ہوئے کھڑے ہو کے کہنے لگے امام جانا ہوتا تو اسی وقت چلے جاتے. جب شمر نے آگے کہا تھا عباس ابوبکر عمر جعفر عبداللہ آؤ تمہیں امان ہے میں امان لکھوا کے لے آیا ہوں. حسین جانا ہوتا تو اسی وقت چلے جاتے لیکن خدا کی عزت کی قسم ہے ہم نے جینا ہوا تو تمہارے جھنڈے تلے جئیں گے مرنا ہوا تو تمہارے ساتھ شہادت کا جام نوش کر لیں گے. اور میں حسین ہم نے جینا ہوا تو تمہارے ساتھ جئیں گے اگر شہادت پانی ہوئی شہادت مقدر میں لکھی ہوئی تو تمہارے ساتھ شہید ہو جائیں گے. آباب وقار دونوں طرف رات گزر رہی ہے ایک طرف گانے باجے چل رہے ہیں ایک طرف شراب چل رہی ہے ایک طرف جھولے بازی چل رہی ہے ایک طرف رات اس عالم میں گزاری جا رہی ہے کہ رب کی ناراضگی کو مول لیا جا رہا ہے ادھر رات ایسے عالم میں گزاری جا رہی ہے. امام علی مقام کے خیمے سے تلاوت قرآن کریم کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں کہیں نوافل پڑھے جا رہے ہیں کہیں رب کی بارگاہ میں اتنائیں کی جا رہی ہیں. کسی اچھے استاد سے پڑھا ہوا کوئی اچھی آواز والا قاری قرآن کریم کی تلاوت کرے نا تو روح خوش ہو جاتی ہے جھوم جانے کو دل کرتا ہے مچل جانے کو دل کرتا ہے. خود سوچو وہ جس نے نانا کی زبان چوس کے روٹی دی ہے مدینے کی عورت تھی. روایت میں آتا ہے کہ وہ انتہائی تلخ اور کرخت زبان کی مالک تھی. لوگ اس سے دور بھاگا کرتے تھے جان چھڑوانے کی کوشش کیا کرتے تھے کہ اتنی سخت زبان ہے اتنی تلخ زبان ہے اتنی گالی گلوچ کرتی ہے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے اکثر تو کسی کہنے والے نے کہا کہ لوگ کیچڑ سے بچ کے چلتے ہیں تو کیچڑ کو یہ گھمنڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے شاید یہ مجھ سے ڈر گئے ہیں حالانکہ اسے یہ نہیں پتا ہوتا یہ بچ کے اس لیے نہیں چلتے یہ تیرے سے ڈر گئے ہیں یہ بچ کے اس لیے چلتے ہیں کہ ہمارے کپڑے کہیں خراب نہ ہو جائے. وہ اتنی تلخ زبان تھی کہ لوگ اس سے بچ کے نکل جاتے جہاں اسے آتا ہوا دیکھتے لوگ جو ہے وہ رستہ تبدیل کر کے نکل جاتے. یہ گالم گلوچ کرے گی سخت باتیں کرے گی دل دکھائے گی دل کو چھلنی کرے گی. صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا محبوب کریم علیہ السلام بیٹھ کے کھانا تلاوت فرما رہے تھے وہ آ گئی. جب آئی تو اس نے یوں زور سے جھپٹا حضور کے نبی سے لگا ہوا نوالا حضور کے منہ سے چھین کے فوراً سے کھا لیا. فرمایا ادھر نوالا کھانے کی دیر تھی جو پہلے سارے زمانے میں مشہور تھی کہ اس کے پاس نہ جانا یہ بات کرتی ہے سینہ چھلنی کر کے رکھ دیتی ہے اس کے پاس نہ جانا یہ بڑی سخت زبان ہے تلخ زبان ہے یہ بڑے گندے لہجے والی ہے. فرمایا نوالا اندر جانے کی دیر تھی پہلے کچھ اور مشہور تھی اب لوگ ترسا کرتے تھے کہ کبھی وہ گفتگو کرے اور ہم اس کی گفتگو کو سنیں اتنا میٹھا اللہ نے اسے لہجہ عطا فرما دیا. جو چھین کے نوالا کھائے اس کا لہجہ اتنا میٹھا ہو جائے دنیا والے ترسیں اس کی گفتگو سننے کے لیے. تو خود سوچو جس نے آقا کریم علیہ السلام کی 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ نہیں سینکڑوں مرتبہ حضور کی زبان چوسی ہو اور آقا کریم علیہ السلام کے لعاب دہن سے فیض پایا ہو جب اس نے قرآن کی تلاوت کی ہوگی تو کتنا مزہ آیا ہوگا. اب آبے وقار امام علی مقام اپنے خیمے کے اندر تلاوت فرما رہے ہیں نوافل ادا کیے جا رہے ہیں. تہجد سے کچھ تھوڑی دیر قبل امام علی مقام کی آنکھ لگی ادھر آنکھ لگی ادھر کیا دیکھتے ہیں نانا جان تشریف فرما ہے. نانا جان تشریف فرما ہے. آقا کریم علیہ السلام پریشان ہیں مغموم ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور رب کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں مالکا اس نواسے کو بڑی محنت سے تیار کر کے بڑی محنت سے پرورش کر کے بڑی محنت مشقت کر کے بڑے ناز نخرے اٹھا کے یہاں تک بھیجنا میرا کام تھا. اے مالکا اس حسین کو صبر اور اجر عطا کرنا تجھے رب کریم کا کام ہے. اور میں مالکا بڑے نازو سے پالا ہے اگر رات کو یہ رویا کرتا تھا تو میں فاطمہ سے کہا کرتا تھا فاطمہ
حسین کو رونے نہ دیا کر، مجھ محمد سے اس کا رونا نہیں دیکھا جاتا۔ آج ربا میری امت والے اس کے سامنے اس کے بچوں کو شہید کریں گے، اس کے کنبے کو شہید کریں گے۔ اے ربا اس کے سامنے اس کے نواسے اس کے بھتیجوں کو شہید کیا جائے گا، اس کے رفقا کو شہید کیا جائے گا۔ بڑے نازوں کے ساتھ پالا ہے، مالک مہربانی فرمانا، میرے شہزادے کو صبر عطا فرمانا۔ جب امام علی مقام کی آنکھ کھلی تو زبان پہ یہ لفظ جاری تھے، اللہ میرے نانے کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے تو رب بھی مجھ سے راضی ہو جا، میرے نانے کو بھی میرے اوپر راضی فرما دے، خود بھی مجھ سے راضی ہو جا، میرے نانے کو بھی راضی فرما دے۔ 9 محرم الحرام کی رات گزری، صبح سحری کا وقت ہوا، امام علی مقام کے شہزادے علی اکبر نے صدا لگائی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اذان سنائی گئی کربلا کے اس دشت میں، جب اذان کی صدا گونجی، سارے نماز فجر ادا کرنے کے بعد پیغام آ گیا، حسین رات کی مہلت مانگی تھی، رات گزر چکی ہے، سحر کا وقت ہو چکا ہے، جلدی آؤ، میدان لگاؤ، ہم نے جنگ کرنے کے بعد کی نماز بھی ادا کرنی ہے۔ امت مسلمہ، وہ نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، وہ نبی کے عشق میں زندگیاں بسر کرنے والوں، یاد رکھنا نماز حق اور باطل کے درمیان فرق اس وقت کرتی ہے جب نماز پڑھانے والا امام جو ہے وہ حسین کا پیروکار ہو۔ یہ بات یاد رکھنا، فتنوں کا دور ہے، اگر کسی کو دیکھو کہ وہ ذرا برابر بھی کسی ایسی فکر کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس کے اندر بے ادبی ہے، جس کے اندر غلاظت ہے، جس کے اندر گند ہے، تو دامن بچا لینا۔ اگر اس کے ساتھی بن کے تم ساری زندگی سجدے کی حالت میں بھی زندگی گزار کے دنیا سے گئے نا، تو کل لانتیوں کے ساتھ اسنا نصیب ہوگا، حسینیوں کا تمہیں ساتھ کبھی بھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ امام علی مقام نے کہا ٹھیک ہے، جنگ نہیں کرنا چاہتے ہو تو آ جاؤ، میدان لگاؤ۔ 3 دن کے پیاسے ہیں، پانی بند کر رکھا ہے نبی کی امت نے، کلمہ پڑھنے والوں نے، 3 دن کے پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، روزے کی حالت میں، بلکہ تاریخ میں ملتا ہے کہ کھجور کے کچھ حصے کو کھا کر دن کو روزہ، صبح روزہ رکھتے ہیں اور باقی کچھ حصہ کھا کر شام کو روزہ افطار کرتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ادھر کپ کپی تاری ہے، ادھر حسین ابن علی نے جب کھڑے ہو کر خطبہ دیا تو بعد میں آنے والے اسی فوج میں سے بہت ساروں نے کہا کہ جب حسین ابن علی خطبہ دے رہے تھے تو ہماری ٹانگوں میں جو ہے وہ کپ کپی تاری ہو گئی۔ یہ حیدر کرار کا بیٹا میدان میں آئے اور پیغام دیا، کہا یہ نہ ہو کہ کوئی کہنے والا یہ کہہ جاتے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا ہمارے مقابلے میں آنے والا کون ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا فانصبونی، اوے میرے منصب کو پہچانو، دیکھ لو میں ہوں کون۔ کل یہ نہ کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، غلطی کے ساتھ ہم سے یہ قدم اٹھا لیا گیا، ہم جو ہے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا آنے والا کون ہے، ہر طرف افواہیں پھیل چکی تھی کہ یہ باغی ہے اس لیے ہم اسے قتل کر رہے ہیں۔ امام علی مقام نے فرمایا سن لو، جنگ ہی کرنی ہے تو پہلے میرے منصب کو پہچانو، دیکھ لو میں ہوں کون، بتاؤ تو صحیح نا، میں تمہارے نبی کا نواسا نہیں ہوں، میں تمہارے نبی کے بیٹی کا لال نہیں ہوں، میں علی کا لال نہیں ہوں، میں حیدر کرار کا بیٹا نہیں ہوں۔ یزیدیوں سن لو، اگر جنگ ہی کرنا چاہتے ہو تو آؤ، میں جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن سنو آج یہاں پہ مجھ سے جنگ کر رہے ہو، میرے نانا نے تو فرمایا ہے میں جنتی جوانوں کا سردار ہوں، آج مجھ سے جنگ کرنے کے بعد بتاؤ نا کل میرے نانا کے دربار میں کس منہ سے حاضر ہوگے۔ فرمایا میرے منصب کو پہچانو، میری شان کو پہچانو، کل یہ نہ کہنا ہمیں پتہ نہیں تھا۔ میں حسین تمہیں بتانا چاہتا ہوں میرا نانا وہ ہے جو نبیوں کا سردار ہے، میں وہ حسین ہوں جسے نانا اپنے کندھوں پہ سوار کیا کرتے تھے، میں وہ حسین ہوں جو مسجد میں آ کے ابو بکر سے عرض کرے، ابو بکر کو حکم دے تو ابو بکر ممبر چھوڑ کے نیچے آ جایا کرتا ہے۔ فرمایا میں وہ حسین ہوں جو امت سے کہوں
جاؤں تیری شان پہ، قربان جاؤں تیری عظمت پہ۔ اور عمر کے سر پہ یہ دستار بھی تیرے نانے کے عطا کردہ ہے، اور عمر کے سر پہ یہ جو عزت کے بارے ہیں یہ بھی تیرے نانے کے عطا کردہ ہے۔ اور میں پہچانا مجھے، سب تو نہ پہچان سکے، لیکن ایک خوش نصیب تھا جس کے مقدر میں لانتے نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلامتیاں لکھی ہوئی تھی۔ سب کے مقدر میں حق میں ساتھ آتا بھی نہیں ہے، سب کے مقدر میں حق کے ساتھ ہو جانا آتا بھی، خوش نصیبوں کو یہ نعمت ملا کرتی ہے۔ سارے کے سارے کھڑے ہیں، حضرت حور بن یزید الریائی، آپ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، وہاں سے دوڑایا گھوڑے کو، امام علی مقام کے ساتھ آگے شامل ہو گئے، قدموں میں حاضر ہو کے کہنے لگے اے امام، اگر میں آپ کی رفاقت میں لڑتے ہوئے مارا جاؤں تو بتائیے نا آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے، میری پچھلی غلطیوں کی معافی عطا فرما دیں گے کہ نہیں فرمائیں گے؟ لجپال تھے نا، فرمایا ہو رہا تم ہمارے ساتھی بن کے شہید ہو جاتے ہو تو کل نانا جان کی بارگاہ میں تمہاری سفارش بھی کروں گا، صرف نانا جان کی بارگاہ میں نہیں بلکہ اپنے رب کی بارگاہ میں بھی تمہاری سفارش کروں گا، تمہاری سفارش فرما کے تمہیں جنت میں داخل کروا دوں گا۔ ادھر ہلچل مچی، جو اس کے ماتحت جنرل تھا، ماتحتوں نے کہا اب کیا کریں، یہ ہمارا جنرل تھا، لیڈر تھا، ہماری کمان کر رہا تھا، اب یہ ہمارے مد مقابل آ گیا ہے، اب کیا کیا جائے؟ حور بن یزید الریائی کہنے لگے گھبرانے کی ضرورت نہیں، جب میں تمہارا جنرل تھا نا تو ڈر رہا تھا، جھجک رہا تھا، کام رہا تھا، کمزور تھا، قسم خدا کی حسین کے ساتھی بننے کی دیر ہوئی ہے، میرے وجود میں جو ہے وہ جان آ گئی ہے، میرے وجود میں طاقت آ گئی ہے۔ اور طاقت کس لیے آ گئی ہے؟ اور میں طاقت اس لیے آئی ہے، پہلے لعنتیوں کے ساتھ شامل تھا، اب رحمت والوں کے ساتھ آ گیا، پہلے جہنمیوں کا ساتھی تھا، اب جنتیوں کا ساتھی بن گیا ہوں، بلکہ اس سے بڑا جملہ، پہلے جہنمیوں کا ساتھی بنا ہوا تھا، اب جنت کے سرداروں کے گروہ میں آ گیا۔ پہلے جس گروہ میں تھا ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں یہ قدم اٹھ گئے تو پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن اب یقین ہے جو قدم اٹھاؤں گا وہ جنت کی طرف اٹھایا جائے گا، اب یقین ہے جو تلوار چلاؤں گا تو تلوار چلانا بیکار نہیں جائے گا، بلکہ کل بروز محشر اللہ رب الجلال اس کی بہترین جزا عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ رہی زندگی اگلے جمعہ المبارک کو یہیں سے آگے پھر شہادت کا سلسلہ جو ہے وہ بیان کریں گے۔ اللہ رب الجلال ہمیں صحیح معنی میں اہل بیت اطہار کی محبت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔